अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रॉन्ग के साथ मैं हफ्ज़ुल अयूबी। नाज़रीन, प्रॉपर्टी सेक्टर ज़बू हाली का शिकार क्यों है और प्रॉपर्टी सेक्टर किस तरह फ़रोग पा सकता है, मौजूदा हालात में एमनेस्टी की ज़रूरत है या नहीं, मिनी बजट आ सकता है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़ता जा रहा है कम होने की बजाय, एफबीआर की जो परफॉर्मेंस है और कारकर्दगी है वो अपनी जगह पे, हुकूमत उनको 600 अरब की गाड़ियाँ भी देने के लिए तैयार है टैक्स वसूली के लिए। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है शेख अदील शाहिद साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट है, माहिर टैक्स अमूर है, फिनांस सेक्रेटरी है इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन के। शेख अदील साहब, आपको अपने प्रोग्राम से खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, ये प्रॉपर्टी सेक्टर जो है ज़बू हाली का शिकार क्यों है, कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिन पर हुकूमत को नजरसानी करनी चाहिए? बहुत शुक्रिया आपका यूबी साहब। सबसे बड़ी जो इस टाइम प्रॉब्लम है ज़बू हाली की प्रॉपर्टी में वो ये है कि रोज़ाना तो नहीं कह सकती, यानी कि वक्फन एफबीआर नई वैल्यूएशन ले आती है। यानी कि कुछ जगह ऐसी हैं, बज़ाते खुद जानता हूँ, कुछ जगह ऐसी हैं लाहौर में कि जिनका मार्केट रेट एफबीआर रेट से भी अब कम है, नीचे है। जी बिल्कुल। लाइक के अगर आप एक जगह पे खुद प्लाट लेते हैं, 1.5 करोड़ रुपए का प्लाट है, तो उसकी एफबीआर वैल्यू पहले 75 लाख रुपया होती थी, यानी कि कम होती थी मार्केट वैल्यू से। अब ये कंडीशन हुई पड़ी है कि मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा बढ़ गई है। आप 1.5 करोड़ का अगर प्लाट ले रहे हैं कई जगह पे और उसकी एफबीआर वैल्यू जबकि 2.5 करोड़ है। इतना जुल्म किया जा रहा है। जब आप इतना जुल्म करेंगे कि आप अपनी वैल्यूएशन को मार्केट वैल्यू से भी ऊपर ले जाएंगे फॉर दी टैक्सेशन या टैक्स हासिल करने के लिए, हदाफ हासिल करने के लिए, तो डेफिनेट बात है कि वो ज़बू हाली का शिकार होगी प्रॉपर्टी। और उसकी वजह यह है कि पहले बेशक आप भी जानते हैं कि मार्केट में प्रॉपर्टी के रेट बहुत अच्छे होते थे। जो प्लाट पहले वो 4 करोड़ का या 3.5 करोड़ का होता था, अब इस टाइम मार्केट उसकी 2.5 करोड़ पे आ चुकी है। यानी कि ऊपर जाने के बजाय नीचे 1.5 करोड़ का प्लाट है वो 70-80 लाख में मिल जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अब खुद आप फरमा रहे हैं कि 70 लाख का मिल जाता है। अब पहले ये होता था कि एफबीआर वैल्यू जो होती थी 1.5 करोड़ का प्लाट था, 70 लाख थी। अब वो प्लाट ही 70 लाख का हो गया है। सही है। लेकिन उसके बावजूद अब एफबीआर वैल्यू बल्कि 1.5 करोड़ पे पहुंच गई है। अब जैसे 236C लगा दिया, 236H लगा दिया, सीवीटी लगा दी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी उस पर लगा दी, फिर ये शराइत लगा दी, आप नॉन फॉर्मेट प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेगा, प्लाट नहीं खरीद सकेगा, अपने सेल परचेज करेगा तो उसका सबूत देगा। इतनी जब खौफ और हरासमेंट फैलाई जाएगी तो फिर जाहिर बात है, इसमें एक सेक्टर था जिसमें ब्लैक मनी चलो चलती थी, लेकिन एक हुकूमत के पास अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाता था, जो अब रुक चुका है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर एक रजिस्ट्री कराने चले जाते हैं, और इवन के आप फाइलर हैं, मैं नॉन फाइलर और लेट फाइलर की तो बात अभी कर ही नहीं रहा, मैं फाइलर बंदे की बात कर रहा हूं, तो उस पर 3% सबसे पहले आपने एक टैक्स पे करना है। 236C का अगर सेल करते हैं और 236K का अगर आप परचेज करते हैं, फिर उसके बाद 3% इन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जिसका अभी कोर्ट में केस चल रहा है, वो भी लगा दी गई है। फिर इसके बाद सीवीटी 2% है। यानी कि अगर आपका 1 करोड़ का भी अगर आपका प्रॉपर्टी है, जो कि बहुत ही कम छोटी प्रॉपर्टी में आप गिनी जाती, क्योंकि आप अगर 2.5 मरले का घर भी लेने जाते हैं तो वो भी तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का घर है, ठीक है जी। तो अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो तकरीबन लगभग टैक्सेस डाल के 10% आपका टैक्स रेट बन जाता है, जो फाइलर पे करता है। क्योंकि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे आप 10 लाख रुपया तो सिर्फ टैक्स दे देते हैं, कम से कम जो फाइलर पे करता है, और नॉन फाइलर और लेट फाइलर के लिए तो इससे भी ज्यादा है। जी। तो डेफिनेट बात है, जब आप इतना हैवी टैक्सेस लगाएंगे किसी चीज पे तो वो नीचे ही आएगी। ये सिर्फ टैक्सेस लगाने की वजह से आज जो पहले कुछ सालों पहले 2 करोड़ का प्लाट था, वो अब वैसे ही तकरीबन 1.5 या 1.20 पे आ चुका है। तो सिर्फ ये टैक्सेस ही की वजह है। उसके साथ शेख अदील साहब ये भी तो हुआ है ना, जो हुकूमत को अगर इस सेक्टर से 300 अरब रुपए का टैक्स आ रहा था, रेवेन्यू वसूल हो रहा था, तो अब वो भी 1 करोड़ रह गया, वो 300 अरब की बजाय 100 अरब रह गया। इसीलिए तो यही तो वजह है, जो 386 अरब रुपए का जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है एफबीआर के पास, वो इसी वजह से, क्योंकि सेक्टर को सबसे ज्यादा इग्नोर किया गया, सबसे ज्यादा कदगनें इस पे लगाई गई हैं, सबसे ज्यादा खौफ इसी सेक्टर पर पैदा किया गया। आप समझते हैं अगर रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा करना है तो कोई एमनेस्टी आ सकती है? सर बिल्कुल, एमनेस्टी तो पीछे भी आती रही है और आनी भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस टाइम जो मुल्क के हालात हैं और जो रेवेन्यू के हालात हैं, उसमें अगर एमनेस्टी हुकूमत देती है, ना सिर्फ टैक्स देने वाले के लिए भी अच्छा है, बल्कि हुकूमत के लिए भी अच्छा है कि उसका शॉर्टफॉल काफी हद तक
اس میں بہتری آئے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ امنیسٹی دیتے ہیں تو بہت سے ایسے جو نان فائلر ہیں, جو بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک ٹیکس پے ہی نہیں کیا, تو وہ بھی اس ٹیکس کے اندر آ جاتے ہیں امنیسٹی کے چکر میں. تو میرے حساب سے تو ان کو امنیسٹی دینی چاہیے, کیونکہ اس سے ان کا ریونیو شارٹ فال بھی بہتر ہوگا اور اس کے علاوہ مزید ریونیو آئے. شیخ عادل صاحب, امنیسٹی آج تک کامیاب نہیں ہوئی, اس کی کیا ریزن ہے؟ کیونکہ آج تک جتنی امنیسٹی آئی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ مخصوص طبقے کو نوازتے تھے, ٹیکس پیئر کو اور نان ٹیکس پیئر دونوں کو نوازنا چاہیے, تمام سیکٹر کو. بیسیکلی یہ جو اب امنیسٹی آنی چاہیے سب لوگوں کے لیے آنے کے, جو بھی ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتے ہیں ہم اس کو چاہیے ان کو, کہ جیسے پیچھے بھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہم ان سے نہیں پوچھیں گے کہ جی آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا, آپ اتنا ٹیکس پے کریں اور آپ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں. تو اگر امنیسٹی نہیں آتی تو آپ سمجھتے ہیں منی بجٹ آ سکتا ہے؟ ڈیفینیٹ بات ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارے جو معاملات ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ہمیں زیادہ اماؤنٹ آف ٹیکسیشن میں ٹیکس چاہیے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ڈیفینیٹ بات ہے کہ ہمیں منی بجٹ لانے پڑتے ہیں. ہماری مجبوری ہے, ہماری ایپیئر کی مجبوری یہی ہے کہ ہم ٹیکسیشن کو اسی طرح. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اب جو آپ کا فائلر ہے یا جو آپ کے اس میں رجسٹر بندے ہیں ان پہ بھی ٹیکسیشن کو بڑھانا شروع کر دیا ہے, چھوٹے چھوٹے 236 ایچ لگا کے 236 جی لگا کے کہ جی آپ نے اگر آپ اس کو بھی سیل کر رہے ہیں, ایون کہ آپ ٹیکس پیئر کو بھی سیل کر رہے ہیں, تو اس پہ بھی آپ پہ اب ٹیکس لگا دیا گیا. تو یہ کیا ہے, یہ منی بجٹ کی ہی ایک قسم ہوتی ہے کہ جی مزید ٹیکس لگاتے جا رہے ہیں, چیزوں پہ بڑھاتے جا رہے ہیں. ان کو کہا گیا ہے کہ جی. اچھا شیخ عادل صاحب, FBR میں روزانہ نئے نوٹیفیکیشن SROs آ رہے ہیں, جی فائلر, نان فائلر, لیٹ فائلر, کوئی کیٹیگری کبھی ختم کر دیے گئے, کبھی آگے, کبھی چھوٹ دے دی گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا FBR کیا کرنا چاہتا ہے؟ FBR کے جو پچھلے کچھ سال, بلکہ یہ جو نیکسٹ جو آپ کے لاسٹ 3 to 4 منتھ ہیں, انہوں نے جو لٹیگیشن تو اپنی طرف سے بہت انہوں نے قانون لائے ہیں, SROs لائے ہیں, بہت چیزیں لائے ہیں. لائک لیٹ فائلر کی کیٹیگری ختم کی, پھر نان فائلر کی کیٹیگری بھی ختم کر دی, اور اب پھر یہ کہا جا رہا ہے جو نان فائلر ہے وہ 1 کروڑ تک, 50 لاکھ سے 1 کروڑ تک ایگزمپشن ہوگی. اب سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ کا بجٹ آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ جو کیٹیگری ہے آپ کی نان فائلر والی, اس کو ختم کر رہے ہیں اور ہر بندے کو فائلر ہونا پڑے گا. اور یہ بہت اچھی بات تھی, میں سمجھتا تھا کہ اس سے ان کا ریونیو بھی بڑھے گا اور یہ لوگ فائلر ہوں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یا تو FBR بہتر سمجھتا ہے اس چیز کو کہ وہ یہ کیوں کرتے ہیں اس طرح, کہ آپ نے ایک پالیسی جاری کی اور کچھ عرصے بعد آپ نے اس پہ کہہ دیا کہ نہیں آپ ہم چینج کر رہے ہیں جی کہ آپ 50 لاکھ تک کی پراپرٹی اب نان فائلر بائی کر سکتے ہیں, جبکہ پہلے یہ تھا پراپرٹی بائی ہی نہیں کر سکتا تھا نان فائلر. آپ بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے تھے, آپ کوئی بڑی گاڑی نہیں لے سکتے تھے, تو ایک موٹر سائیکل لے سکتے تھے, ٹریکٹر لے سکتے تھے, چھوٹی گاڑی لے سکتے تھے. اب دیکھیں اب تو ختم, وہ کیا اب تو 1 کروڑ تک وہ پراپرٹی بھی خرید سکتا ہے, گاڑی بھی خرید سکتا ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ وہی ایک کنفیوژن سی پیدا نہیں ہو رہی ہے ٹیکس پیئر میں بھی, نان ٹیکس پیئر میں بھی. صرف ٹیکس پیئر میں ہی نہیں, ایون کہ آپ کے FBR کے جو آفیسر ہیں ان کو بھی اب ایک لا آتا ہے, تو بے شک وہ FBR کا افسر بھی ہو تو اس کو بھی لا سمجھنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ آج ایک لا آیا, 2 دن بعد پھر لا چینج ہوا, 4 دن بعد پھر نیا SRO آ گیا. ایون کہ جو FBR کے آفیسر بھی ہیں جو ہمارے بھائی ہیں, ان کو بھی کئی بار پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ لا چینج بھی ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ نیا لا آ گیا. اس کی وجہ سے FBR ٹیکس کلیکٹر کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ٹیکس دینے والے کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, میں نے کون سا ٹیکس دینا ہے, کون سا نہیں دینا. بالکل اسی طرح, بالکل آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ہم اس میں پرابلم یہی آ رہی ہے کہ جو ٹیکس آفیسر ہے جس نے ٹیکس لگانا ہے ہم پہ, اس کو بھی بعض اوقات یہ کیونکہ اتنی تیزی سے SROs آ رہے ہیں, اتنی تیزی سے لاز میں چینجنگ آ جاتی ہے کہ وہ ابھی پچھلے لاز کو. اچھا شیخ عادل صاحب, ایک اور آج نوٹیفیکیشن آج ہوا ہے ایک FBR کی طرف سے, سیل ٹیکس میں چوری کو روکنے کے لیے انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا ہے. اب جو سپلائر ہے سپلائی کا اور گڈس کا, وہ بھی اپنی ماہانہ جو ریٹرن ہے سیل ٹیکس کی, اس میں اس کی تفصیلات دینا ضروری ہوں گی. یعنی کہ جتنے ریٹیلر ہے, ہول سیلر ہے, تمام کمرشل امپورٹر ہیں, وہ ہر ماہانہ جو سیل ٹیکس کی ریٹرن ہوگی اس میں وہ سپلائی کی اور خدمات کی وہ تفصیلات دیں گے. سر یہ پہلے بھی تھا, یہ کر کیا رہے ہیں بیسیکلی یہ ڈیٹیل ایڈ کرتے جا رہے ہیں چیزوں کی. پہلے اب جیسے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, جب اسٹارٹ کیا تھا انہوں نے
ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جی تو نا سب سے پہلے یہ تھا کہ ایک ایسا جو ایچ ایس کوڈ ہوتے تھے وہ ورلڈنگ کے اندر ہوتے تھے. اب پھر انہوں نے اس کو بہتر کیا چوری روکنے کے لیے, تو انہوں نے 350 لے کر آئے چوری روکنے کے لیے, اس میں ڈیجٹ بڑھا دیے کر دیے گئے 4 ڈیجٹ. پھر انہوں نے اسٹیجر لگانا شروع کر دیا کہ اگر آپ کے پیچھے آپ کے پاس وہ نہیں ہے ایچ ایس کوڈ تو وہ خود ہی سسٹم بتا دے گا کہ یہ پوائنٹ آف سیل سسٹم. بہت سی چیزیں بہتری یہ ہم ان سے یہ نہیں کہتے کہ یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. چوری کو روکنا چاہیے, ٹیکس ہونا چاہیے. شیخ عادل صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی. سیل ٹیکس میں چوری یا انکم ٹیکس میں چوری سب کو روکنا چاہیے. ایف بی آر کو بھی ایک ڈائریکشن دیں, ایسی پالیسی بنائے جو لانگ ٹرم ہو, ایسے قوانین, ایسا ایس آر اوز, ایسے نوٹیفیکیشن کریں جو کم سے کم جن کی کم سے کم مدت 5 سال ہو. لانگ ٹرم کیوں, ایک ٹیکس دینے والے کو بھی اندازہ ہو میں نے 5 سال تک لگاتار یہ ٹیکس دینے, لینے والے کو بھی پتا یہ میں نے ٹیکس لینا ہے. جب آپ ہر ہفتے یا ہر 15 دن بعد, مہینے بعد اس کو نئے قانون میں نئی تبدیلی لائیں گے تو کنفیوژن دونوں طرف رہے گی, ٹیکس کلیکٹر کی طرف بھی اور ٹیکس پیئر کی طرف سے بھی. ان کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ٹیکس پیئر بھی خوش ہو اور ٹیکس بیس بھی بڑھے, ٹیکس نیٹس بھی بڑھے. اب رہ گیا ریونیو شارٹ فال. اگر اس کو پورا کرنا ہے تو حکومت کو اس موجودہ حالات میں جو ٹیکس پیئر کی بھی اور تاجر برادری وہ بھی, پراپرٹی سیکٹر ہے وہ بھی, ان کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے بار بار نیو امنسٹی اسکیم کا, کوئی امنسٹی اسکیم لائی جائے تاکہ حکومت کا ریونیو شارٹ فال بھی پورا ہو اور لوگ بھی مستفید ہو سکے. اگلے پروگرام تک لیے سوالی بھی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.